بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصائب کی وجہ دین پر نہ چلنا اور خواہشات کو سامنے رکھنا ہے۔ عمومی بیان۔ منگل بعد نماز فجر 9 مئی 1962 مطابق 3 ذی الحجہ 1382 ہجری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انسان کو محنت کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ انسان محنت ضرور کرتا ہے، اس کے ذہن میں بھی ہے کہ جب تک محنت نہ ہو مسائل حل نہ ہوں گے، مصائب کا خاتمہ نہ ہوگا۔ محنت کے 2 راستے ہیں۔ ایک نادان انسانوں کا راستہ ہے، لیکن نتیجے میں وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر محنت کی جائے، کمانے، نام و نمود، کھانے پینے، بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ جس سے یہ بات حاصل ہو اس میں لگ جاؤ۔ عورت کی خواہش ہوئی، عورت دکھائی دی تو اس کے حصول میں لگ گئے۔ اس سے انسان قیمتی نہیں بنتا، یہ مشاہدے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، خواہشات کا دیوانہ بنا رہتا ہے۔ اللہ کبھی مصائب لے آتے ہیں اور موت سے عذاب شروع ہوتا ہے۔ صرف 40-50 سال مزہ لیا، لیکن ہزاروں سال برزخ، 50,000 سال قیامت کو اور ہزاروں سال دوزخ میں عذاب کا سامنا ہوگا۔ کفر نہ کیا ہو تو آخرکار آخری درجے والی جنت مل جائے گی۔ دوسری محنت یہ ہے کہ جس خدا نے آسمان و زمین کو بنایا، انسان اور اس کی خواہشات کو بنایا، اس خدا کے قوانین کامیابی و ناکامی کے معلوم کریں۔ کس طرح سے خدا عزت، دولت، نوکر چاکر، حفاظت، حسین عورتیں دیں گے، اس طریقے پر یقین جمایا جائے اور اس پر عمل بھی ہو۔ اس کا نام مجاہدہ ہے، اس میں خواہشات کا توڑ ہے۔ خواہشات پر چلنے میں 2 معین ہیں، اندر کی خواہش اور مشاہدہ۔ اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ عورتوں کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ انہیں بغلوں میں لیے پھر رہے ہیں، لیکن ان عورتوں کی وجہ رقابتی راتوں کو اس عورت پر روتا ہے۔ اس کی عورت کا اغوا، عورت کن کے پاس جاتی ہے، ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ بظاہر دکاندار مزے میں معلوم ہوتے ہیں، لیکن اندر میں رات کو انکم ٹیکس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے۔ یہی حال وزیروں کا ہے۔ مشاہدے میں عیش مشاہدہ ہے، لیکن اندرونی حالت اضطراب کسی پر منکشف نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مفاد عورتوں کے بارے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس میں بظاہر مزہ نہیں دکھائی دیتا، لیکن ہم رقابتوں سے بچیں گے۔ عورت کسی کی طرف مائل نہ ہوگی جب دیکھے گی ہی نہیں دوسروں کو۔ اس وجہ سے خواہشات والا راستہ اپنے اندر ہزارہ مصائب لیے ہوئے ہیں۔ صرف ظاہری عیش ان کا دیکھ کر ان کی نقل کو دل چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے کا حاصل کامیابی ہے، لیکن ان کا ظاہری مجاہدہ و خواہش کا توڑ ہے۔ وظیفوں کے بعد ایک شخص کو حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ اس نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کرا دے، مجھے اللہ تعالیٰ سے کامیاب کرا دے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، نہیں، تم کوئی شخص دکھا دو، اس جیسا بنائے جاؤ گے۔ اس نے 1 سال کی مہلت مانگی، ساری دنیا کا چکر لگایا اور ہر شخص کے ظاہری و باطنی حالات معلوم کیے۔ آخر میں کوئی نہ کوئی بات نکل آتی۔ آخرکار ایک شخص نظر میں جچ گیا، خوب موٹا تازہ، خوبصورت بیوی، عمدہ سے بچے، محلات، دکاندار، غلام۔ ذہن نے کہا، اس مرد سے بھی ذرا حالات معلوم کر لیں۔ اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے خضر ملے ہیں، وہ مجھے اس آدمی جیسا بنا دیں گے جس کا نام میں دوں گا، میں تمہارا نام لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، مجھ جیسا مت ہونا۔ اور یہ کہانی سنائی کہ میں بہت مالدار تھا، خوبصورت بیوی تھی، ہم دونوں میں خوب محبت تھی اور بے مثل تھی۔ اتنے میں وہ سخت بیمار ہو گئی، نبضیں چھوٹنے والی ہو گئیں۔ اس نے مجھ سے رو کر کہا کہ تم میرے بعد اور بیوی کر لو گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہ کروں گا، اور زیادتی تاکید کے لیے شرمگاہ کو جوڑ سے کاٹ دیا۔ اب اس کے بعد خدا کے کرنے سے وہ تندرست ہو گئی ہے۔ اب صحبت کے تقاضے پر وہ مجھے کہتی ہے اور میں نوکروں کو
اور میں نوکروں کو بلا کر اپنے سامنے صحبت کرواتا ہوں۔ سب بچے ان نوکروں کے ہیں، خدا کی قسم عیش والوں کی زندگی تکلیف میں ہے، لیکن تکلیف چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ راستہ انتہائی ناکامی کا ہے۔ دنیا و آخرت میں دنیا کی ناکامی صرف اس کے سامنے ہے، واقعی چھپا ہوا خلاف، واقعی مشاہدہ اس راستے پر چلنے والے مصائب و بلا یا کاشکار ہوں گے۔ ہر ملک میں حکومت عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے، باہر جا کر سب اپنی حکومت کی تعریف کرتے ہیں، سب اپنی حکومت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ ہر ملک کے کریدنے سے اس کے مصائب کا علم ہوتا ہے۔ مصائب کی وجہ دین پر چلنا اور خواہشات کو سامنے رکھنا ہے۔ مصائب کی وجہ دین پر نہ چلنا اور خواہشات کو سامنے رکھنا ہے۔ دوسرا راستہ علم کا ہے کہ اللہ کے ضوابط و قواعد معلوم کیے جائیں، پھر محنت کر کے اس پر یقین ہو اور عمل ہو، جس کے بعد کامیابی کی حقیقت دیں گے۔ صورتیں اگرچہ کامیاب نہ ہوں گی، لیکن اندر سے دیکھنے کے بعد تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ جب تمہارے اندرونی حالات کا علم ہوگا تو وزراء وزارت کو چھوڑ کر، صدر صدارت کو چھوڑ کر، سرمایہ داری کو چھوڑ کر تمہارے شاگرد بنیں گے کہ نہ انکم ٹیکس کا چکر، نہ مصیبتوں کا چکر، بیوی متی، بچے فرمانبردار۔ علم صرف وہ ہے جو خدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے۔ نحو صرف اس علم کا نام نہیں ہے۔ تمام علوم عالیہ صرف اجمی ہونے کی وجہ سے 8-10 سال لیتے ہیں، ورنہ عربی کے لیے صرف 1 سال کافی ہے۔ اسی طرح ذریعہ ہونے کی وجہ سے یہ علوم بھی علوم کہلاتے ہیں۔ آخر میں قرآن و حدیث سے ایک دور گزر جاتا ہے، اسے سوچنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، اور پھر علماء بھی رواج پر چل کر زندگی گزارتے ہیں۔ فراغت کے بعد انگریزی، ہندی، جغرافیہ پڑھ کر اسکول میں لگ گئے، یا کسی مسجد کے امام اپنے علم سے چمکے نہیں کہ اس پر یقین نہیں تھا کہ اس سے کامیابی ملے گی۔ صرف بیٹھ کر کھانے کے عادی ہیں۔ ایک مکان ہو، مدرسہ ہو، مطبخ ہو، زمانہ تعلیم میں ہی مزاج اس قسم کا بن جاتا ہے۔ میوات کے تمام مکاتب میں طلبہ غلہ مانگنے بھی جاتے ہیں، یعنی بھکاری بننے مانگنے کی مشق کرتے ہیں۔ دوسرے مدارس میں 10 سال رہ کر یہ ذہن میں آ گیا کہ سفرہ جا کر مانگ کر لاتے ہیں، لہذا اب فضائے حاضرہ کے علوم حاصل کرو، کہیں اور جاؤ ورنہ مانگ کر کھانا پڑے گا۔ قرآن و حدیث کی وجہ سے سلطنتیں جھکتی ہیں۔ ارے جب انہیں دنیا کی ایک ادنا سی چیز نہیں ملتی ہے، جنت جیسی قیمتی شے کی کیسے امید پر امید لگائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی علم ہے جس کی وجہ سے فرشتے اترتے، مردے زندہ ہوتے، سمندر پر گھوڑوں کے ذریعے گزر گئے، کسریٰ و قیصر زیر ہوئے، بدو اخلاق والے بن گئے۔ عام امتی نے 3 محنتیں چھوڑ دی، نہ علم حاصل کیا، نہ یقین، نہ عمل کی محنت میں لگے۔ علماء کے مختصر سے طبقے نے صرف علم حاصل کیا، یقین و عمل پر محنت نہیں کی۔ صرف قرآن و حدیث کو پڑھ لیا، اللہ کی بات سنانے میں اقتدار دنیا، نمود و مال و اشراف آ گیا، یہاں تک کہ یہ علم والے دوسرے جہالت والوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر زندگی گزارتے ہیں، اس کی جوتی کی خاک بنتے ہیں جو ان کی خاک بننے کے لیے تھا، صرف اس وجہ سے کہ یقین و عمل نہیں رہا۔ مشاہدات پر سے یقین ہٹاؤ، صرف قرآن و حدیث پر لاؤ۔ تقوی پر اس طرح ملتا ہے، بغیر کمائے چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمام چیزوں والے مصیبت میں ہیں، پیروں کے آگے اپنے تمام حالات کھول دیتے ہیں کہ پیر ان سے لیتے نہیں، سفرہ کے سامنے نہیں کھولتے کہ وہ ان سے فائدہ مال لینا چاہتا ہے۔ علم سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح چمک سکتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینہ کو جمع کیا، کسریٰ و قیصر کے نقشے ان کے ہاتھ میں تھے، ساری دنیا پر ان کی دھاک، تمام مدینہ والوں کو جمع کر کے کہا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں،
چند پیسوں پر اپنی خالہ کی اونٹ چرایا کرتا تھا۔ شام کو جب واپس آتا تو خالہ مجھے مارتی کہ مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، تو کیا کر لے گا؟ اب جاؤ، واپس جا سکتے ہو۔ عبد الرحمن بن عوف نے آ کر کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا میرے دل میں موجودہ حالات سے تکبر آ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے سب کے سامنے خود کو ذلیل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت سے اسلام نہیں چلا ہے، اسلام پر 100% عمل کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر چھوٹے دستے جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کے رہنما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو سفیان اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے ہوئے اسلامی لشکر دیکھ رہے تھے تاکہ ابو سفیان مرغوب ہو کر صلح کر لے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ گزرا تو ابو سفیان نے دیکھا کہ ایک شخص کی ایک آواز پر سارا لشکر رکتا ہے، مڑتا ہے۔ اس نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ارے بنو عدی کا لونڈا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اسے اسلام نے عزت دی ہے۔ عمر بن عاص نے لکھا ہے ہم نے مصر میں آپ کے لیے مکان بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں حجاز میں ہوں، مجھے مصر میں مکان کی کیا ضرورت ہے، اسے بازار بنا دو، مفاد عامہ میں لگا دو۔ اسی طرح مرتے دم تک اپنے لباس، طعام و معاشرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ بدلا۔ علم پر ناقص محنت یہ ہے کہ محنت کر کے صرف فقہ، تاریخ، قرآن و حدیث پڑھنے والے بن جاؤ اور زندگی بناؤ قرآن و حدیث سے، جاہل انسانوں کی طرح اور مشاہدے خواہش کی زندگی گزارو۔ قصص الانبیاء کا علم ہو، پھر بھی جیسے چاہا کمایا، جیسے چاہا خرچ کیا، ایسا علم وبال بنے گا کہ اس علم کو کیوں ذلیل کیا۔ علم والا حکومت و سرمایہ داری کے آگے ہاتھ جوڑے تو یہ علم کی توہین و تذلیل ہے۔ خدا ہمیں ذلیل کرے گا۔ علم والوں نے تو مکہ میں پٹ کر فاقہ برداشت کر کے کفر و مادہ والوں کی منت و خوشامد نہیں کی۔ اب تمہارا یقین اس علم والا ہو، ہم اس علم پر یقین کر کے عمل کریں گے تو خدا غیب سے کامیاب کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان صرف خدا کے پالنے سے پلتا ہے، صدر، وزراء و سرمایہ داروں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، میں جنگل میں بیٹھ کر اس آیت کی وجہ سے پل سکتا ہوں۔ تمام مادہ والوں کے پاس دھوکہ ہے، تمام مکان دکان جل جائیں، میں اس آیت کی وجہ سے صحیح عمل کی وجہ سے پلوں گا۔ اب تمہاری عزت ہوگی کہ تم ان کا ذرہ نہیں لوگے۔ وزیر آئیں، خوشامد کریں، تم نے نصیحت کی، اس سے علم کی عزت بھی ہو گئی اور تمہاری بھی، تم نے علم کی عزت کی، علم نے تمہیں عزیز کروا دیا۔ اگر تم اسے ذلیل کرو گے تو یہ تمہیں ذلیل کرا دے گا۔ ایک علم والا اگر جہل کے ہاتھ میں اپنی زندگی سمجھتا ہے تو یہ جاہل کے سامنے گیا۔ اگر علم کو ذلیل کر دیا تو تم ذلیل ہوگے۔ علم کے مطابق عمل کرنے سے علم کی عزت ہوگی اور تمہاری بھی۔ قرآن و حدیث میں تمام باتیں عمل کی بتائی ہیں، ہر عمل کا بدلہ و ثمرہ دکھایا ہے اور چیزوں سے نہ ہونے کو بتایا ہے۔ 100 اعمال کے ساتھ قوم نوح اکثریت میں، فرعون نمرود حکومت میں اور قارون مال میں، حامان وزارت میں رسوا ہوئے ہیں۔ اس علم پر عمل سے انبیاء کی طرف جھکو گے۔ سارے قرآن کا پڑھنا نماز میں دین ہے کہ نماز مسائل کا حل ان کے ہاتھ میں ہے اور ان سے کامیابی لینے کا طریقہ عبادت کا ہے۔ پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
کہ تفسیر میں مادہ والے آئیں گے۔ منعم علیہم وہ ہیں جو خواہشات کے مقابلے میں احکام پر چلے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواہشات کو خوب کمال کے ساتھ توڑا، مشاہدے پر ایک قدم نہ اٹھایا، ان کی اتباع ہر نبی پر کر دی کہ ان کا رنگ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا رنگ خود لے کر امت میں متعدی کر دیا۔ خود بھی بنو اور دوسروں کو بھی بناؤ۔ خود کو بنانا رنگ ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسروں کو بنانا رنگ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وجہ سے محمد سید و سردار ہیں۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام بھی ماتحت ہیں، لیکن ان کی اتباع کا حکم ہے۔ اب بقرعید کی چھٹیاں ہیں، تمہارے دلوں میں دوستوں و بیوی بچے و مال باب رشتہ داروں سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ارے اب تو علم قرآن حدیث کی مشق کر رہے ہو تو مجاہدہ و ریاضت کر کے خود میں اعمال کی استعداد پیدا کر لے، ہر آیت کے آتے ہی عمل کر سکیں۔ آج علماء کو ادعیہ کم یاد ہے، لیکن صرف و نحو کی گردانیں خوب یاد ہیں۔ صرف وہ ادعیہ یاد کرتے ہیں جو فرضوں میں ہیں، یاد کرنے کا ذوق ہے، یاد کر لو۔ ان کے یاد کرنے سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، صرف نحو کی وجہ سے نہیں اترتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المتکلم، یہ کس نے کلام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گفتگو کے بعد فرمایا 13 فرشتے لینے آ گئے تھے۔ واقعی قیمتی انسان بننا چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننا چاہتے ہو تو جیسے صرف و نحو پر محنت کر رہے ہو، ایسے ہی مجاہدہ و ریاضت کر کے عمل کا ذوق پیدا کر لو۔ اپنے پیسے خرچ کرو، دوسروں کا مال کھانے سے علم کے نقوش مٹ جاتے ہیں، لیکن عمل و ایمان صرف اپنی جان و مال لگانے سے ہی ملتے ہیں۔ واقعی علم والے بن جانے سے ایک آدمی سے صوبے بدل سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔